ये भी बयान दिया था कि उसने खुद भरचुंडी वालों को फोन किया जो आकर उसे ले गए। इसके बाद उसने कलमा पढ़ा, मगर जब उससे पूछा गया कि उसे भरचुंडी पीरों का नंबर किसने दिया तो रिंकल का कहना था कि उसकी एक दोस्त ने दिया था। मगर नाजरीन, यहाँ याद रहे कि रिंकल के वालिदैन की जानिब से दायर FIR के मुताबिक नवीद शाह अपने साथियों के मदद से रिंकल को अगवा करके जबरी शादी करके ले गया और नवीद शाह को दरगाह भरचुंडी शरीफ के गद्दी नशीन रुकने कौमी असम्बली मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्ठू की सरपरस्ती हासिल है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA भी मुंतखब होते आ रहे हैं। हमने उनके बेटे मियां असलम से मुलाकात की, आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्ठू के साहिबजादे मियां असलम के साथ रिंकल कुमारी के केस के सिलसिले में, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। रिंकल कुमारी उर्फ फरियाल शाह नाम दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप है, मीडिया के ऊपर इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। सब जुडिस मैटर भी है, कोर्ट तक जा चुका है। लेकिन एक जो आम चीज़ देखने में आई है तासुर, वो ये है कि दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार पाया जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और स्पेशली शायद इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको एक डिफरेंट किस्म की हाइप दे रहा है और इसमें पाकिस्तान के इमेज को बहुत हद तक ख़राब किया जा रहा है, जिसके अंदर एक हद तक लोग इंटरनेशनली ये बात सोचते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के हकूक़ कोई नहीं है, इंसान के कोई हकूक़ नहीं है, यानी कि ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं है। और यहाँ पर एक ऐसा भी इमेज दिया जा रहा है कि ऐसा महसूस होता है जैसे तमाम मर्द हजरात पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन के पीछे कुल्हाड़ी लेकर जा रहे हैं और बस यही हमारा एक कल्चर रह गया। लेकिन इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ मियां असलम साहब के साथ। थैंक यू सो मच असलम साहब, आपने टाइम दिया। मेरी गुफ्तगू हुई रिंकल कुमारी के तमाम अहले खाना से, घर वालों से। उनका ये कहना है कि रिंकल कुमारी को किडनैप किया गया है, यानी कि अगवा किया गया है और उसके बाद उसको जबरी तौर पर उसकी शादी की गई है और उसको इस्लाम कबूल कराया गया है। आप किस हद तक इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मेरी बहन रिंकल कुमारी तो नहीं रही, अभी वो फरियाल शाह है। लेकिन उनके घर वालों के लिए वो रिंकल कुमारी है। जी, लेकिन मेरे लिए वो फरियाल शाह है, मेरी बहन है, क्योंकि उसने अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया। वो 24 तारीख को हमारे पास आई थी दरगाह भरचुंडी शरीफ में। तो किसी ने उसको अगवा किया नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान करना। ये तो कभी न कुरान में, न हदीस में, न किसी चीज़ में है। उसके घर वाले किसी तो को आप ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते। उसके घर वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। आप कैसे सपोर्ट करेंगे? मतलब आपके पास वो कितने बजे आई है? 24 तारीख तकरीबन ये सुबह को 8 बजे के करीब आई थी। उसके बाद मैंने इसके बाप को फ़ोन किया है। अच्छा। क्योंकि हमारे में एक तरीक़ेकार है कि भाई इस्लाम में ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे वहाँ की जो पंचायत है मुखी, क्योंकि वो हमारे वोटर हैं। अच्छा। और काफ़ी लड़कियाँ पहले मुसलमान हुई है, पहली दफ़ा नहीं हुई है। जो बहन फरियाल है, ये पहली दफ़ा नहीं हुई है। तो उनके साथ एक हमारा कमिटमेंट था कि भाई जब भी कोई लड़की आपके पास आए तो आप मेहरबानी किया करें कि आप हमें बुला लिया करें मुसलमान होने से पहले। अच्छा। हत्ता कि मुसलमान अगर आपके पास कोई होने के लिए आ रहा है तो उसको फ़ौरन मुसलमान करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो तब तक आप कुफ्र में हैं, ये कुरान कहता है। अच्छा। उसके उसके बावजूद हम उनके कमिटमेंट के मुताबिक हमने उनका इंतज़ार किया है। मैंने उसके बाप को फ़ोन किया है। कितने दिन इंतज़ार? उसी टाइम उसी टाइम फ़ौरन जो है ना, मैं मतलब कि 8 बजे ये आई है, तकरीबन मैंने 11 बजे के करीब मैंने उनको उसके बाप को फ़ोन किया है। ये पौने 2 मिनट की कॉल हुई है ये जी, ठीक है। और उसके फ़ौरन बाद मैंने इसका मुखी है नामोमल, उसको कॉल किया। अच्छा, ये दूसरा नंबर जो लगा हुआ है इसके नीचे, इसके नीचे वाला ये वाला बीच वाला ये इस नंबर पे कॉल किया आपने फरियाल के रिंकल कुमारी के बाप को फ़ोन किया, उसके बाद आपने मुखी को फ़ोन किया और उसके बाद अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर ये तीनों नंबर्स देख सकते हैं। मियां असलम का कहना है कि उन्होंने जैसे ही फरियाल उनके पास आई हैं, उन्होंने उनके वालिद साहब को फ़ोन किया और उसके बाद इलाके के मुखी को फ़ोन किया और उसके बाद जो है उन्होंने एक और इलाके के सरदार है उनको फ़ोन किया और उनको मुत्तला किया कि ये फरियाल बीबी हमारे पास आई हैं मुसलमान होने के लिए। अच्छा। तो आप मेहरबानी करके आप आएँ, उससे मिलें। उसके बाप ने पहले तो कहा हमारी बेटी अगवा हो गई। मैंने कहा अगवा नहीं हो गई, मैं मियां मिट्ठू का बेटा बात कर रहा हूँ। हाँ। और ये लड़की हमारे पास खुद आई है इस्लाम कबूल करने के लिए। अच्छा। तो आप मेहरबानी करके आएँ और इससे मिलें। तो उन्होंने कहा कि चलें हम सही देखते हैं। उसके बाद फ़ौरन मुझे इनके मुखी का जो डेहरकी वाला है उसका फ़ोन आया। मैंने उसको भी किया भी है, आया भी है वहाँ से। तो उसको भी मैंने यही बात बताई कि भाई लड़की
لڑکی آئی ہے آپ آ جاؤ. تو اس میں یہ مکھی میرے پاس آیا اچھا جو نام و مال ڈہرکی کا ہے, ٹھیک ہے میں سمجھ وہ میرے پاس آیا. اس کے ساتھ جو ہے لڑکی کا بہنوئی بھی تھا, ٹھیک ہے میں سمجھ گئی, وہ بھی میرے پاس آیا. اور اسی میں موجود تھا ڈی ایس پی میرپور ماتھیلو بھی, وہ بھی آئے پولیس کیونکہ وہ پولیس کے پاس چلے گئے تھے, ٹھیک ہے وہ بھی موجود تھا. اور وہاں کا ہیڈ محرر بھی موجود تھا. یہ 4 بندے آئے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لڑکی سے ملیں گے. انہوں نے کہا صحیح ہم کیوں ملیں, جب وہ والدین ان کے نہیں آ رہے ہم ان سے بات کرتے ہیں. وہاں بیٹھ کے ان لوگوں نے پھر بات کی ان سے, تو ان لوگوں نے آنا شاید گوارا نہیں کیا یا میں ہاں مطلب بہرحال وہ نہیں آئے. میں نے تو یہاں تک کہا کہ مکھی جو نام و مال تھا, میں نے کہا تمہارے گھر میں اگر ہمارے یہاں پہ ان کو وہ نہیں آنا چاہتے تو اپنے گھر ان کو ملا سکتا ہے. یہاں تک میں نے اس کو کہا, لیکن اس نے کوئی مجھے جواب نہیں دیا. تو ظاہر سی بات ہے پھر بھی ہم نے کچھ انتظار کر کے اس کے بعد پھر ہم نے لڑکی کو کلمہ پڑھایا, کیونکہ ہم مرتد اور کفر میں نہیں جانا چاہتے تھے. وہ جب اپنے ماں باپ سے ملی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے, اس میں کہتی ہے کہ جی اگر میں واپس ادھر آ گئی یا آپ لوگوں کے پاس آ گئی تو میرے بھائی کو مار دیں گے, میرے باپ کو مار دیں گے, مجھے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اس نے یہ اسٹیٹمنٹ, اللہ اکبر, اس طرح نہ ہم نے کبھی کیا ہے نہ کبھی ایسا ہوا ہے. کیوں ہم ماریں گے؟ اسلام کو زبردستی قبول نہیں کرایا جاتا. آپ فریال بی بی کو ابھی بلا لیں, ابھی تو ہم اس کے اوپر گن لے کے نہیں کھڑے ہوئے نا. ابھی کیوں نہیں لا رہے اس کو میڈیا کے سامنے لائے نا, اس کو بٹھائے نا, اس سے پوچھے نا. ہم سے جو سوال کیے جا رہے ہیں وہ فریال سے کیوں نہیں کرتے؟ ابھی تو اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے نا. اس کو 10-12 دن گزر گئے ہیں, 10-12 دن کے اندر تو اس کا ذہن صاف ہو گیا ہوگا نا کہ بھئی میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. نوید شاہ جو تھا وہ آپ کو لوگوں کا اپنا بندہ تھا, آپ لوگوں نے اس کو نکال کے سامنے لے آئے اور نہیں, وہ ہمارا اپنا بندہ نہیں تھا. ہم تو اس کو جانتے تک بھی نہیں تھے. ہم خود پتہ نہیں ہے کہ نوید شاہ کون تھا کیا نہیں تھا. ایز اے مسلم بینگ کی حیثیت سے وہ اس کے پڑوس میں رہتی تھی. لڑکی مسلمان ہوئی ہے, مسلمان ہونے کے بعد اس سے ہم نے پوچھا ہے کہ تو کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس نے کہا پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی, میں مطلب شادی کرنا چاہتی ہوں. تو شادی اس کے بعد اس نے خود دکھائی ہے, کیونکہ نوید شاہ کی بہن اس کے ساتھ پڑھتی تھی. پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, پارٹی کس حد تک سپورٹ کر رہی ہے اسٹیٹمنٹ کو یا بالکل سپورٹ نہیں کر رہی؟ شروع میں یہ ہائی لائٹ بات ہو گئی کہ بھئی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو ان لوگوں نے ان کی سن لی. ٹھیک ہے, وہاں کیبنٹ میں بھی ان کے ہندو ممبران ہیں, سب چیز ہے. تو اس کے بعد ان لوگوں نے سپورٹ انہی کو دی, پیپلز پارٹی نے, کہ بھئی آپ مظلوم ہو. یہی فیصلہ مطلب پیپلز پارٹی نے یہی تو کرایا ہے. اس کی وجہ سے ہم چپ ہیں, کیونکہ ہماری پارٹی نے جو فیصلہ کرایا ہے ٹھیک ہے, ہمیں آمین ہے. لیکن 26 تاریخ دور نہیں ہے, ہمیں امید ہے, بالکل امید ہے, ہم پورا امید ہے. اس نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, اسلام کی ہمیشہ جیت رہی ہے, جیت رہے گی انشاءاللہ, ہمیں امید ہے. بہت شکریہ میاں اسلم. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, میاں اسلم صاحب کا ورژن سنا. سب کا یہی کہنا ہے کہ اب انتظار ہے اس دن کا جس دن سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے اور تمام حقیقت سامنے آ جائے, اور وہ حقائق سامنے آئے جن پر پردہ ہے. اور دوسری بات, انہوں نے اس بات کی امید ظاہر کی کہ اس دن پتہ چلے گا کہ رنکل کماری ہے یا فریال شاہ بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہے. رنکل کماری اور فریال بی بی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے نوجوان نوید شاہ کو جانتی نہیں تھی, مگر خود ہی اس سے پہلے یہ بھی بیان دیا کہ اس نے نوید شاہ سے محبت کی شادی کی. سندھ ہائی کورٹ نے اغوا کے مقدمے میں رنکل کماری کو جب عدالت نے بلوایا تو رنکل کا دعویٰ تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا, مگر اب اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس دباؤ کے بارے میں وہ دونوں فریقین کو مسلسل مختلف بیانات دے رہی ہے. اقلیتوں کے ساتھ جو کہ ایک سلوک کیا جا رہا ہے, یا اقلیتوں کا یہ کہنا کہ ان کے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے, اور رنکل کماری کے کیس میں جو اپڈیٹس اور ڈاکٹر لتا کے کیس میں جو اپڈیٹس سامنے آ رہی ہیں, اس پر گفتگو کرنے کے لیے میں یہاں موجود ہوں. تھینک یو سو مچ ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ تمام تر ڈیولپمنٹس کو, ریسنٹلی یہ دو ڈاکٹر لتا کا اور رنکل کماری کے کیس کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہم سے اس کے متعلق وضاحت چاہیے, کیونکہ میرا تعلق خود اسی کمیونٹی سے ہے. میں صرف HRCP کا سندھ چیپٹر کا وائس چیئر پرسن ہی نہیں ہوں, بلکہ ہندو پنچایت کراچی ڈویژن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. یہ حالات خود ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہیں. ہم جب آگے بڑھ کے اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو ریئلی ہینڈل نہیں کر پاتے. اس کی وجوہات بہت ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کنورشن میں جبر نہیں کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جبر بھلی نہ کرتے ہوں, لیکن دکھاوا جبر کا ہے.
آپ گھوٹکی میں دیکھیے, آپ میرپور ماتھیلوں میں دیکھیے, ابھی رنکل کماری کے متعلق جو ہوا ہے, کیا یہ جبر نہیں ہے؟ وہ تو میری بات ہوئی تھی رنکل کماری کے گھر والوں سے, ناظرین نے بھی دیکھی ہوگی, لیکن میرا یہاں پر یہی پوائنٹ ہے, انہوں نے تو نوید شاہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا. انہوں نے تو کہا کہ جی ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں, یہ ہے کون. اب یہ جھوٹ ہے. اگر ساتھ محلے میں رہتا تھا, اس کے گھر آنا جانا یا میل ملاپ تھا, تو اس میں جھوٹ بولنے کی پھر کہاں میل ملاپ تھا؟ خود پریس کانفرنس میں رنکل نے کہا میں پہلے نہیں جانتی تھی. میرا کہنا یہ ہے, آپ ذرا آرام سے اس چیز کو سوچئے. پڑوسی ملک میں اکبر بادشاہ مسلمان تھا, جودھا بائی مر گئی, اس کا نام جودھا بائی تھا. انڈیا میں سنیل دت ہندو ہو کر مرا, اس کو اگنی سنسار کیا گیا, نرگس قبر میں اتری. ایک طرف میاں پوجا پاٹ کر رہا ہے, بیوی نماز پڑھ رہی ہے. یہ ڈائلاگ ہے. یہ ڈائلاگ کے ذریعے ان لوگوں نے ایک چیز کو کانکر کیا ہے. یہاں ڈائلاگ نہیں ہے, یہاں زبردستی ہے. اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں مٹھو کا اس کیس سے کیا واسطہ ہے, انٹرسٹ کیا ہے, میاں اسلم کا کیا واسطہ ہے. وہ صرف مذہبی جنون کے بنیاد پر کر رہے ہیں, جبکہ بنیادی انسانی مسئلہ ہے, انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, ہیومن رائٹس کمیشن کا مسئلہ ہے. اسلام کا ٹھیکہ لے کے, اس میں پناہ لے کے اسلام کے نام پر لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم کرتے ہیں. لیکن چھوٹی سی بات ہے, بچی نے سپریم کورٹ میں کہا ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ مجھے انہوں نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں, میرے بھائیوں کو بہنوں کو قتل کی دھمکیاں دی ہیں, تو میں خودکشی کر لوں گی, قربانی دیتی ہوں آپ کے لیے. تو ماں نے کہا بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, جس کے بنیاد پر لڑکی 1 منٹ کے اندر کھڑے ہو کے چیف جسٹس کو اپیل کی کہ میں ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں, زیادتی ہوئی ہے. اسٹیٹمنٹس خود بھی سامنے آئے ہیں نا ایڈوکیٹ صاحب, اس کا اسٹیٹمنٹس یہ بھی سامنے آئے ہیں کہ میں نے شادی محبت کی ہے. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اب میرا نکاح ہے, میرا گھر میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہی ہے, میں یہاں میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں. دنیا کا پہلا انسانی حقوق کا جو ریزولوشن پاس ہوا ہے وہ 10 دسمبر 1948 میں ہوا ہے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے انسانی حقوق کا پورا ہمیں ایک چارٹ دیا ہے کہ اقلیت کا, بچوں کا, خواتین کا, والدین کا پورا بنا کے دیا. تو یہ سوچنا کہ انسانی حقوق صرف مغربی جانتے ہیں, تو یہ میں بالکل غلط کروں کہ یہ اسلام کا سب سے پہلے ہے, اور اسلام کے اندر ہی ہے. اور اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نے اقلیت کا خیال رکھنا ہے, ہم نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, ہم نے کسی کی مذہب کو گالی نہیں دینا ہے, کیونکہ پلٹ میں وہ ہماری مذہب کو گالی دے سکتے ہیں. تو اس کیس کو میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کیس کا اسلام اور اقلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ پیور انسانی مسئلہ ہے. اور انسانی مسئلہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پہلا کیس ہے جو رجسٹرڈ ہوا ہے. جو رجسٹرڈ نہیں ہوا ہے سینکڑوں کیس, اس کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے.